السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس بابرکت ذات اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس کے قبضے قدرت میں ہماری جان ہے۔ آج سے ہم انشاءاللہ قرآن مجید کی تجوید، ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر پڑھیں گے، اور ان تمام چیزوں کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو اچھی طرح پڑھ سکیں اور قرآن مجید کو ہم اپنی پریکٹیکلی لائف میں اپلائی کر سکیں، کیونکہ قرآن مجید کا جو مقصد ہے وہ ہے ہدی للناس ہدی للمتقین، کہ اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اس لیے تاکہ اس سے عوامی طبقہ اور خواص کا طبقہ ہدایت یافتہ ہو۔ اب قرآن سے ہدایت ہر وہ شخص حاصل کرے گا جو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھے گا، مخارج کے ساتھ پڑھے گا، صفات کے ساتھ پڑھے گا، اور نہ صرف قرآن کو پڑھے گا بلکہ قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کرے گا۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم اپنے باقاعدہ سبق کا آغاز کرتے ہیں اور سبق کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر آئے گا تو ہم لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، بسم اللہ۔ بعض لوگ اس کو یوں پڑھتے ہیں بسم اللہ، موٹا کر کے نہیں پڑھیں گے۔ اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہوگا یا پیش ہوگا تو اس صورت میں لفظ اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، لیکن اگر زیر آ جائے گا بسم اللہ اعوذ باللہ تو اس صورت میں لفظ اللہ کے لام کو ہم باریک پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ کام جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں کی جاتی وہ کام نامکمل رہتا ہے، ادھورا رہتا ہے، ناتمام رہتا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو ابتر وفی روایت فہو اجزم وفی روایت فہو اقطع۔ تو اب ہم اس کی حروف کی ادائیگی کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ، تو یہاں پہ جو حرف با ہے اس با کا ترجمہ ہے سے، اور اسم کے معنی ہے نام، اللہ کے معنی ہے اللہ، اور الرحمن پر جو الف لام داخل ہے اس کے معنی ہیں جو۔ لفظی ترجمہ کیا ہوا؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم جو نہایت رحم والا ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کا ترجمہ۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی مختصر تفسیر کی طرف۔ عربی کے قاعدے سے رحمان کے معنی ہیں وہ ذات اس کی رحمت بہت وسیع ہو، ایکسٹینسو ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کائنات میں بہت وسیع ہے۔ صرف اللہ کی رحمت ان لوگوں پر نازل نہیں ہوتی جو کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ جن کے سینوں میں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت کا اطلاق پوری دنیا میں ہر انسان پر ہوتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، کسی بھی مذہب سے، مکتب سے، مشرب سے، کسی بھی قوم سے اس کا تعلق ہو، اللہ کی رحمت سب پر بے شمار اور بے تحاشا برستی ہے۔ تو یہ صفت رحمان کے مظاہر ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے الرحیم، اس کے معنی وہ ذات اس کی رحمت بہت زیادہ ہو، انٹینسو جس کو کہتے ہیں، یعنی جس پر بھی ہو مکمل طور پر ہو۔ تو گویا رحمان کا تعلق دنیاوی رحمتوں سے ہے اور رحیم کا تعلق آخرت کی رحمتوں سے ہے۔ تو گویا رحمان کا تعلق دنیا میں مسلم اور غیر مسلم کے لیے شامل ہے، اور رحیم صرف اور صرف آخرت میں مسلمانوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ تو گویا الرحیم یعنی اللہ کی رحمت کا نزول مسلمانوں پر بھی ہوگا اور کافروں پر بھی ہوگا، لیکن مرنے کے بعد جب یہی انسان اللہ کے پاس جائے گا تو اس رحمت کا اطلاق صرف اور صرف مسلمانوں پر ہوگا۔ رحمان اور رحیم کے معنی میں جو فرق ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے رحمان کا ترجمہ سب پر مہربان اور رحیم کا ترجمہ بہت مہربان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔